اس خاندان کا ایک ہی رات کے اندر ڈراپ سین ہو گیا. نکبت البرمیکا دا کیٹسٹرافی آف دا برمکید سال 803 عیسوی 803. خلیفہ اور اس کے جو طاقتور منسٹرز ہیں برمکید ان کے جو تعلقات ہیں وہ بریکنگ پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں. بظاہر ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے. جعفر جو ہے وہ ابھی بھی کانسٹنٹ کمپینین ہے ہارون رشید کا, مگر جو پیرانویا ہے ہارون کے ذہن کے اندر وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. ہم سب اس ولن کے نام سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. اگر آپ نے الادین کی کہانی پڑھی ہو تو اس کے اندر ایک کیریکٹر ہے جعفر کا. یہ جعفر ایک گرینڈ وزیر ہے اور اس کے علاوہ ایک جادوگر ہے. جعفر کا جو مقصد ہے بڑا ہی سمپل ہے. اس کا مقصد جو ہے وہ سلطان کے تخت پہ قبضہ کرنا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ساری دنیا کے اوپر قبضہ کرے. یہ ایک بہت ہی آئیکونک ولن ہے پوری ہسٹوریکل لٹریچر کے اندر. دیکھیے ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ویسٹرن سویلائزیشن کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو بڑی بڑی طاقتور فیملیز کے نام سننے میں آتے ہیں, یعنی دا میڈیچیز آف اٹلی اور اس کے علاوہ روتھ چائلڈ فیملی. یہ وہ فیملیز ہیں جو نہ بادشاہ تھے مگر ان کا انفلوئنس اتنا زیادہ تھا کہ ان کو اپنے وقت کی اسٹیبلشمنٹ سمجھا جاتا ہے. یہ جو جعفر کا کیریکٹر ہے یہ انسپائرڈ ہے ایک ریئل لائف فیملی سے, انفیکٹ ایک ریئل لائف آدمی سے جو عباسی دور میں رہا کرتا تھا. اور یہ جو برمکید یہ اتنی طاقتور تھی کہ انہوں نے پوری ایمپائر کو ہائی جیک کر لیا تھا. انفیکٹ یہ جو میڈیچیز ہیں اور یہ جو روتھ چائلڈز ہیں یہ تو بہت بعد میں آئے. دنیا کی جو پہلی اسٹیبلشمنٹ, دنیا کی پہلی ڈیپ اسٹیٹ اس فیملی کو سمجھا جاتا ہے جس کا نام تھا دا برمکید. میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید. دیکھیے ہم جو مسلمان دنیا میں رہتے ہیں اسپیشلی ساؤتھ ایشیا میں, ہمارے ذہن میں ایک میتھیکل آئیڈیا ہے عباسی گولڈن ایج کا, یعنی اسلامک سویلائزیشن کا پیک تھا, عدل کا نظام تھا اور نالج کے پیچھے پوری ایمپائر لگی ہوئی تھی. یعنی سائنس کے اوپر بات کی جاتی تھی, کلچر پوئٹری کے اوپر بہت زیادہ بات کی جاتی تھی. طاقتور خلیفہ تھے اور وائز منسٹرز تھے, یعنی بڑے بڑے سمجھدار منسٹرز کام کیا کرتے تھے. ٹوٹل ہارمنی تھی ایمپائر کے اندر. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دور کے اندر واپس چلے جائیں, مگر اگر آپ تاریخ کے اندر دیکھیں اس شاعری سے جو زمانے میں کی جا رہی تھی, ان محلوں کے بارے میں جو لٹریچر کے اندر لکھا جا رہا تھا, تو پس پردہ وہی رائیولریز چل رہی تھی جس قسم کی آج چل رہی ہوتی ہیں, وہی ایلیٹ پاور کیپچر تھا. اس کے علاوہ اسی قسم کی ایتھنک ٹینشنز تھیں جو آج کے زمانے میں دیکھی جاتی ہیں. یعنی ایک طرف پرانی عرب ہائراکی تھی جو آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جا رہی تھی, اور دوسری طرف جو پرشین لوگ تھے جو ایتھنکلی پرشین تھے, ایرانی تھے, وہ آہستہ آہستہ اسلامک ایمپائر کی بیوروکریسی کے اوپر قبضہ کرتے جا رہے تھے. اور اس ساری کمپلیکس دنیا کے بیچ میں ایک فیملی کا رائز ہوتا ہے اور فیملی کا نام تھا دا برمکید. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا طاقتور خلیفہ جو بالکل طاقت کا سرچشمہ تھا پوری ایمپائر کے اندر, اس کی اور اس کی ایمپائر کو ایک فیملی ہائی جیک کیسے کر سکتی ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو 8ویں صدی کے اندر واپس جانا پڑے گا. وہ زمانہ جب دنیا کا سینٹر نہ روم میں تھا نہ لنڈن کے اندر تھا, بلکہ دنیا کا سینٹر تھا ایک میتھیکل شہر کے اندر جس کا نام بغداد تھا. دیکھیے عباسی جو امپائر تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ وہ ایک طرف اٹلانٹک اوشن کو ٹچ کرتی تھی, دوسری طرف بارڈرز آف چائنا کو ٹچ کرتی تھی. انتہائی بڑی, انتہائی کمپلیکس ایمپائر. دیکھیے جو عباسی تھے انہوں نے تقریباً 750 عیسوی یعنی 750 کے اندر امیت کو ہرا دیا اور اسلامک ایمپائر کے اوپر قبضہ کر لیا. ہوا یہ کہ اس وقت تک آتے آتے جو آلریڈی اسلامک سویلائزیشن تھی وہ کافی وسیع تھی. انفیکٹ دیٹ واز دی اونلی سپر پاور ان دا ورلڈ. مگر آج کی طرح کسی بھی سپر پاور کو چلانا, کسی بھی اتنے بڑے ملک کو چلانا مشکل بھی ہوتا ہے, کمپلیکیٹڈ بھی ہوتا ہے. اور عباسیوں نے جب اس حکومت کے اوپر قبضہ کیا تو سب سے پہلی بات ان کو یہ سمجھ آئی کہ جو امور حکومت ہے وہ صرف بادشاہ یا خلیفہ نہیں چلا سکتا, اس کے لیے فوج بھی چاہیے اور اس کے لیے موسٹ امپورٹنٹلی بیوروکریسی چاہیے. وہ لوگ جو اتنی بڑی بڑی حکومتوں کو چلانے کا ہنر جانتے ہوں. پرابلم یہ تھا کہ جیسے جیسے عباسی حکومت ایکسپینڈ کر رہی تھی تو جو اوریجنل عرب ہائراکی تھی مسلم دنیا کے اندر, ان کو اتنی بڑی حکومت کے امور چلانے کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا. مگر جیسے ہی انہوں نے ایران کے اوپر قبضہ کیا, ایران کے اندر چونکہ بڑی پرانی پرشین ایمپائر تھی, اس کے اندر ایسی فیملیز موجود تھیں جو اتنی بڑی نہ صرف حکومت کو چلا سکتی تھیں بلکہ اس پورے سسٹم کو کنٹرول بھی کر سکتی تھیں. اور یہاں پہ عباسی سلطنت کے ایک دور دراز پروونس سے, ایک دور دراز صوبے سے ایک فیملی کا رائز ہوتا ہے. یہ جو برمکید تھے یہ ایتھنکلی عرب نہیں تھے, انفیکٹ یہ لوگ پرشین تھے. ان کا تعلق بلخ سے تھا جو آج کل ماڈرن ڈے افغانستان کے اندر ہے.
اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ جو فیملی تھی دا برمکید، یہ ہیریڈیٹی لیڈرز تھے، یعنی کہ ان کے جو بڑے تھے، آبا و اجداد تھے، وہ بدھسٹ تھے اور ایک بدھسٹ مونسٹری کو کنٹرول کیا کرتے تھے، یعنی کہ ان کی فیملی خاصی رسپیکٹڈ تھی، مگر یہ لوگ جنگجو نہیں تھے، یہ لوگ سولجرز نہیں تھے، انفیکٹ یہ لوگ ایڈمنسٹریٹرز تھے، ان کے اندر بڑے بڑے اسکالرز گزرے تھے، ان کی جو پریسٹیج تھی، ان کی انفلوئنس انتہائی زیادہ تھی۔ یہ جو پہلا شخص جو برمکی فیملی سے جس نے عباسی خلیفاؤں کے دل کے اندر جگہ بنائی، اس کا نام تھا خالد ابن برماک۔ جب عباسی اپنی کیمپین کر رہے تھے امیت کے خلاف، تو اس خالد نے اپنا پیسہ، اپنی انفلوئنس کو استعمال کیا اور عباسیوں کی یہ جو کیمپین تھی اس کے اندر اس نے پیسہ بھی لگایا، اپنے لوگ بھی بھیجے، اس نے ان کی خاصی مدد کی اور ایونچولی ان تمام خدمات کے عوض جو عباسی جب انہوں نے حکومت پہ قبضہ کر لیا تو اس کو وزیر بنا دیا گیا، مگر اس فیملی کے فارچونز کے اندر جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ خالد کے زمانے میں نہیں آیا بلکہ اس کے بیٹے یحییٰ ابن برماک کے زمانے میں آیا۔ خالد ابن برماک کے زمانے میں جو خلیفہ تھے عباسیوں کے، ان کا نام تھا خلیفہ المہدی، ان کا ایک بیٹا تھا ہارون۔ ہارون بہت ہی چھوٹا تھا، تو المہدی نے خالد ابن برماک کا جو بیٹا تھا یحییٰ ابن برماک، اس کو استاد بنا دیا ہارون کا۔ یہ ہارون آگے چل کے ایک لیجنڈری خلیفہ ہارون الرشید بننے جا رہا تھا۔ بچپن سے ہی یحییٰ نے نہ صرف اس کو تعلیم دی بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یحییٰ ابن برماک کی جو بیوی تھی وہ دائی تھی ٹو این انفنٹ ہارون الرشید، یعنی یہ جو بانڈ تھا بٹوین دا برماک فیملی اینڈ بٹوین ہارون الرشید یہ انتہائی زیادہ مضبوط تھا۔ بہت سے لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ کہ خلیفہ المہدی کے بعد جو خلیفہ بنا تھا وہ ایکچولی ہارون الرشید نہیں تھا بلکہ اس کا بھائی تھا، مگر اس کا بھائی انیکسپیکٹڈلی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے اندر بھی بہت سی سینسٹر باتیں کی جاتی ہے، مگر فائنلی 786 CE میں، یعنی کہ 786 عیسوی کے اندر ہارون الرشید بن جاتا ہے خلیفہ آف دی ہول عباسد ایمپائر۔ اور جیسے ہی ہارون الرشید کو بادشاہت ملتی ہے، تخت ملتا ہے، تو سب سے پہلے وہ یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ اس کا جو پرانا استاد ہے وہ اس کا سب سے بڑا وزیر ہوگا، یعنی کہ گرینڈ وزیر ہوگا اس کی ایمپائر کے اندر۔ اب فائنلی برمکید فیملی پوری طرح اسٹیبلش ہو گئی تھی ایز دا موسٹ پاورفل فیملی ان دا ہول عباسد ایمپائر۔ یحییٰ اب گرینڈ وزیر تھا، اور یہ وزیر صرف ایک ایڈوائزر نہیں تھا بلکہ ایک چیف ایگزیکٹو تھا پوری حکومت کی۔ آج کے جو ماڈرن لوگ ہیں اس کو اس طرح سمجھے کہ جو چیئرمین آف دا بورڈ ہے عباسی ایمپائر کا وہ ظاہر خلیفہ ہارون الرشید ہے، مگر اس کے نیچے جو CEO ہے، جو امور حکومت چلا رہا ہے، وہ یحییٰ ابن برماک ہے۔ اور برماک فیملی نے کوئی ٹائم ویسٹ نہیں کیا، ایک اسٹریٹیجک انفلٹریشن کی پوری ایمپائر کی۔ 786 سے لے کے 803 تک یہ جو برمکی فیملی تھی وہ صرف گورنمنٹ کو سرو نہیں کرتی تھی بلکہ دے ور دا گورنمنٹ۔ آگے چلتے ہیں جی۔ یحییٰ کے 2 بیٹے تھے، پہلا بیٹا تھا الفضل اور دوسرا بیٹا تھا الجعفر۔ ان دونوں کو بھی بڑا ہی اسٹریٹیجکلی پلیس کیا یحییٰ نے انٹو دی مشینری آف دی عباسد گورنمنٹ۔ جو الفضل تھا، جو بڑا بیٹا تھا یحییٰ کا، اس کو جو تمام مشرقی ایمپائر تھی عباسیوں کی، ہی واز میڈ دا گورنر، یعنی اس کو گورنر بنا دیا گیا پوری ایسٹرن عباسد ایمپائر کا۔ اس نے مسجدیں بنائیں، اس نے بڑے بڑے قلعے بنائے ان علاقوں میں جن کو فرنٹیئر پروونسز سمجھا جاتا تھا، اور جو عباسد آئیڈیا تھا حکومت کا اس نے اپنے علاقے کے اندر اس کو انفورس کیا۔ مگر کہانی جو ہے وہ ہے جعفر کی، کہانی وہ ہے جو الدین کے اندر ولن کی ہم جانتے ہیں، اور وہ جو شخص تھا جعفر ابن برماک، یہ ہارون الرشید کا کلوزسٹ کمپینین یعنی قریبی دوست بن گیا۔ اس کا جو باپ تھا یحییٰ اور اس کا جو بھائی تھا الفضل، وہ امور حکومت کو دیکھا کرتے تھے، بڑے ایڈمنسٹریٹرز تھے۔ یہ جو بندہ تھا جعفر، یہ ایکچولی خلیفہ کا رائٹ ہینڈ مین سمجھا جاتا تھا، یعنی اگر آپ 1001 نائٹس کی کہانی پڑھیں تو اس کے اندر جعفر کا ذکر آتا ہے ایز دا پرسن جس سے سب سے زیادہ ہارون الرشید کلوز تھا۔ جو خلیفہ کی مہر ہوتی تھی، جو سب سے امپورٹنٹ مہر تھی اس زمانے میں ساری دنیا میں، اس کا کنٹرول بھی جعفر کے پاس تھا۔ اس کے علاوہ یہ جو خلیفہ کی پرسنل سیکیورٹی ہوتی تھی، خلیفہ کے جو پرسنل باڈی گارڈ تھے، اس کا بھی انچارج یہ جعفر تھا۔ یعنی ایک ایسی فیملی جس کا جو پیٹریارک ہے وہ امور حکومت چلاتا ہے، گرینڈ وزیر ہے، ایک بیٹا جو ہے وہ آدھی سے زیادہ ایمپائر کو چلاتا ہے ایز دا گورنر آف دی ایسٹرن پروونسز، اور ایک بیٹا خلیفہ کے باڈی گارڈ، خلیفہ کا جو ایکسیس ہے
اس کو کنٹرول کرتا ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جب یہ تمام کام ہو رہا تھا خلیفہ انچارج تھا یا یہ برمکید فیملی انچارج تھی. یعنی اب تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جو برمکید ہے انہوں نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کریٹ کر لی تھی. یعنی سسٹمیٹکلی انہوں نے جو 3 پلر ہوتے ہیں کسی بھی طاقت کے ان کو کنٹرول کر لیا تھا: فائنینس، انٹیلیجنس اور ملٹری. یہ جو تینوں ستون ہیں حکومت کے، ان تینوں کے اوپر ایک برمکی بیٹھا ہوا تھا. اس کہانی میں ابھی تک آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا کہ بڑی کوئی ایول فیملی تھی، حالانکہ بڑی سمپل بات یہ ہے کہ برمکی اپنے زمانے کے سب سے امپورٹنٹ بیوروکریٹ تھے. یہ ایڈمنسٹریشن بھی چلاتے تھے، ٹیکس کلیکشن بھی چلاتے تھے. ہارون الرشید جو بڑے بڑے محل بناتا تھا، جو خرچے کرتا تھا، اس کو بھی یہ کنٹرول کرتے تھے. مگر آج کی طرح یہ جو بیوروکریسی تھی اس زمانے کی عباسی امپائر کی، جس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے برمکید، ان کی اپنی پرسنل ویلتھ کے اندر بھی اضافہ ہوتا گیا. یعنی اتنے بڑے بڑے انہوں نے محل بنائے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جعفر نے ایک ایسا محل بنایا جو خلیفہ کے محل سے بھی زیادہ بڑا تھا. اور جیلسی کے اندر آ کے ہارون الرشید نے ذکر کیا کہ بھئی اس کا محل میرے محل سے بڑا ہے، تو جعفر کو مجبوراً اپنے محل کو خلیفہ کے حوالے کرنا پڑا. اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہوئی کہ اس فیملی نے جو لائلٹی تھی، کیونکہ یہ ایڈمنسٹریٹرز کو اپوائنٹ کرتے تھے، فوجیوں کو بھی اپوائنٹ کرتے تھے، تو لوگ خلیفہ سے زیادہ اس فیملی کے لائل ہوا کرتے تھے. ایک اور انٹرسٹنگ بات جس کا آپ کو نہیں پتا کہ اس زمانے میں بھی ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک ہوا کرتا تھا. اور کسی بھی حکومت کو، ریاست کو چلانے کے لیے انٹیلیجنس کا ہونا ضروری ہے کہ کون شخص کیا بات کرے، کون خلیفہ کے خلاف بات کرے، کون سی ایسی طاقت ہے یا ایتھنک گروپ ہے جو امپائر کے اندر رہتا ہے مگر امپائر کے خلاف ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے برمکید نے ایک سوفسٹیکیٹڈ نظام بنایا جس کو بارد کہتے ہیں. یہ اپنے زمانے کی شاید پہلی پوسٹل سروس تھی. یہ عباسی امپائر کا انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا اور برمکید اس کو چلایا کرتے تھے. ان کو ہر چیز کا پتہ تھا، یعنی امپائر کے اندر کون شخص کس کونے میں بیٹھ کے کیا سرگوشی کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی ان کو خبر آ جایا کرتی تھی. برمکید فیملی کو 9th سینچری کا ڈیپ سٹیٹ سمجھ لیں. اس فیملی کے اچیومنٹس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. پیٹرن آف دی آرٹس تھے، جو بیت الحکمہ ہاؤس آف وزڈم، اس کے بارے میں بہت بات کی جاتی ہے. اس کی پیٹرنیج بھی برمکید کیا کرتے تھے. کہا یہ جاتا ہے کہ عباسی حکومت کے اندر جو پہلی پیپر مل لگائی گئی، جس کی ٹیکنالوجی چائنا سے آئی ان کے پاس، وہ بھی جعفر نے کنونس کیا تھا ہارون الرشید کو کہ پرنٹنگ یا پیپر کی کوئی مل لگانی چاہیے تاکہ جو لکھنے پڑھنے کا کام ہے اس کو کرنے میں آسانی ہو. جو عام لوگ رہا کرتے تھے ہارون الرشید کے ارلی زمانے کے اندر، ان کو ایسے لگتا تھا کہ ہارون الرشید خلیفہ ساورن ہے، مگر جو اصل طاقت تھی وہ آہستہ آہستہ شفٹ خلیفہ سے اس فیملی کے اندر ہوتی جا رہی تھی. مگر اس کہانی کا ڈراپ سی انہوں نے لگا تھا. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس قسم کے نظام کے اندر کوئی شیڈو گورنمنٹ بنانے کی کوشش کریں تو جو شخص لائم لائٹ کے اندر ہوتا ہے وہ ہمیشہ پھنس جاتا ہے. برمکید حکومت چلاتے تھے مگر پرابلم یہ تھا کہ وہ ایتھنکلی عرب نہیں تھے، اور ابھی تک حکومت کے اندر ایسے طاقتور لوگ بھی تھے، ایسی طاقتور فیملیز بھی تھیں جو ان سے جلتے تھے، جو حسد کرتے تھے لوگوں سے، اور سرگوشیاں شروع ہو گئی محل کے اندر برمکید کے خلاف. ہارون کو یہ سمجھایا گیا کہ بھائی آپ تخت پہ بیٹھے ہو، خلیفہ آپ ہو، آپ کے نام کے خطبے پڑھے جاتے ہیں مسجدوں کے اندر، مگر آپ کے پاس کسی قسم کی طاقت نہیں ہے. جو بھی کام آپ کو ہوتا ہے آپ کو کسی برمکید کو کہنا پڑتا ہے، اور وہ چاہے تو کر دے چاہے تو نہ کرے. ایک طرح کا سیڈز آف ڈسکنٹینٹ ڈالا گیا ہارون الرشید کے ذہن کے اندر. یعنی وہ زمانہ جس کے اندر اگر آپ انڈسپینسیبل تھے بادشاہ کو، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک تھریٹ بھی بنتے جا رہے تھے بادشاہ کے لیے. یہ جو برمکید کی کہانی ہے یہ ایکچولی ایک ماسٹر کلاس ہے. یہ ماسٹر کلاس ہے ڈائنامکس آف پاور کے اندر، کہ آپ پاور کو اچیو کیسے کرتے ہیں، پاور کو استعمال کیسے کرتے ہیں. مگر الٹیمیٹلی اگر آپ پاور کا غلط استعمال کریں تو آپ کی طاقت، آپ کی جو ویلتھ ہے وہ ایک ہی لمحے کے اندر ختم کیسے ہو جاتی ہے. اس خاندان کا ایک ہی رات کے اندر ڈراپ سین ہو گیا. نکبت البرمیکا، دا کیٹسٹرافی آف دا برمکید، سال 803 عیسوی 803. خلیفہ اور اس کے جو طاقتور منسٹرز ہیں برمکید، ان کے جو تعلقات ہیں وہ بریکنگ پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں. بظاہر ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، جعفر جو ہے وہ ابھی بھی کانسٹنٹ کمپینین ہے ہارون الرشید کا، مگر جو پیرانویا ہے ہارون کے ذہن کے اندر وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے.
جو دولت ہے برمکیت کی اب وہ خلیفہ کو نظر بھی آ رہی ہے، خلیفہ اس سے حسد بھی کر رہا ہے، ان کی طاقت کو ختم کرنے کی اسکیم بھی بنا رہے ہیں۔ ہارون اب یہ فیل کرتا ہے کہ اس کے فیصلوں کو ٹوٹلی ایک فیملی ڈومینیٹ کرتی ہے۔ فائنل ایکٹ جو ہے وہ جنوری 803 میں ہوا، 803۔ خلیفہ واپس آتے ہیں حج کر کے۔ اس دن شام کو پرج سے پہلے ہارون الرشید ملاقات کرتے ہیں جعفر سے، وہ آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں، میوزک بھی سنتے ہیں، اور اس کے بعد جعفر اپنے گھر کے لیے اجازت مانگتا ہے۔ جعفر اپنے گھر جاتا ہے، یعنی اپنے محل کے اندر جاتا ہے، اور اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ ہارون جلاد کو بلاتا ہے، جلاد کا نام ہے مسرور، اس کو حکم دیتا ہے کہ جعفر کو اریسٹ کر لے۔ یہ جو جلاد ہے مسرور، یہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جعفر کے محل کے اندر داخل ہوتا ہے، جعفر کو پکڑتا ہے اور اس کی گردن اڑا دیتا ہے، اور اس کے بعد جعفر کی جو باڈی ہے اس کو بغداد کے ایک پل کے ساتھ ٹانگ دیا جاتا ہے، یعنی کہ پوری ریاست کو ایک میسج مل جائے کہ ایونچولی جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ صرف خلیفہ ہے۔ یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوتی۔ جعفر کا جو باپ تھا یحییٰ، جس کو باپ کی طرح سمجھتا تھا ہارون، اس کو اور اس کے بھائی فضل کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ان دونوں کی موت جیل کے اندر ہی ہو جاتی ہے۔ ان کی تمام پراپرٹیز کے اوپر، ان کے تمام محلات کے اوپر ہارون الرشید قبضہ کر لیتا ہے۔ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر یہ جو برمکیت ڈائنسٹی کہہ سکتے ہیں، ان کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ یہ جو شوق ہوتا ہے برمکیت کے خاتمے کا، یہ اتنا نمایاں ہوتا ہے کہ برمکیت کے ختم ہونے کے بعد یہ جو پوسٹل سروس شروع کی جاتی ہے، ڈاک کا سسٹم شروع کیا جاتا ہے عباسی حکومت کے اندر، اس کو چلانے کی سمجھ ہی کسی کے اندر نہیں ہوتی۔ یعنی ہارون الرشید بار بار لوگوں کو اپوائنٹ کرتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو اتنا کمپلیکس سسٹم ہے پوسٹل سسٹم، جس سے نہ صرف خبریں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ رہی ہوتی ہے بلکہ انٹیلیجنس بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ رہی ہوتی ہے، یہ اتنا برمکیت سینٹرک ہوتا ہے کہ اس کو کوئی چلا ہی نہیں پاتا۔ کچھ سرگوشیاں بھی ہوتی ہیں اس زمانے میں جس کا ذکر آپ کو کرتے چلیں، حالانکہ اس کی کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ملتی۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، شاید اورل ٹریڈیشن ہے، کہ ہارون الرشید کی ایک بہن ہوتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے عباسہ۔ یہ جو جعفر ہوتا ہے، یہ اور عباسہ کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے، اور جب خلیفہ کو اس کی خبر ملتی ہے تو وہ غصے میں چلا جاتا ہے، سخت ناراض ہو جاتا ہے، اور فائنلی جعفر اور اس کی فیملی کو ختم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ذکر ہم نے اس لیے کیا کہ یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں، مگر اس کا کوئی تاریخی ریکارڈ نہیں ملتا۔ اصل لاجک جو ہے اس ساری کہانی کی وہ یہ ہے کہ برمکیت سمپلی بہت زیادہ طاقتور ہو گئے تھے۔ جو ہارون تھا، جب وہ بچپن میں چھوٹا تھا، جب اس کو حکومت ملی تو وہ ظاہر ہے کہ ڈپینڈنٹ تھا برمکی فیملی کے اوپر، وہ ڈپینڈنٹ تھا یحییٰ کے اوپر، وہ اس کو اپنی باپ کی جگہ سمجھتا تھا۔ اس نے یحییٰ کو بھی بڑی پوسٹ دی، اس نے اس کے بچوں کو بھی بڑی پوسٹ دی، مگر ایونچولی جیسے جیسے ہارون بڑا ہوتا گیا، سمجھدار ہوتا گیا، اس کو سمجھ آیا کہ حکومت ایک ہی شخص چلا سکتا ہے۔ اگر دو پاور سینٹرز ہوں گے ایک ہی امپائر کے اندر تو ایک نہ ایک کا ختم ہونا ضروری ہے۔ اب ہم الدین کی کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں۔ جو سمجھداری کی ہارون رشید نے، اس نے نہ صرف برمکی فیملی کو نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا، بلکہ لوگوں کے ذہن کے اندر بھی ایک طرح کی برین واشنگ کر دی۔ جعفر کا نام جو الدین کی کہانی کے اندر آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا گیا کہ اس کے نام کو پرماننٹلی، یعنی قیامت تک، ایک ولن کا نام دے دیا گیا، حالانکہ وہ سب سے قریبی دوست تھا ہارون الرشید کا۔ اس کہانی سے جو سب سے انٹرسٹنگ لیسن ملتا ہے، جو آج کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے، برمکیت وہ فیملی تھی جو بادشاہ نہیں تھے، برمکیت فیملی تھی جس کی کوئی پولیٹیکل لیجیٹیمیسی بھی نہیں تھی، مگر وہ پہلی دفعہ تاریخ کے اندر ایسے ہوا کہ ایک بیوروکریٹ اتنا طاقتور ہو گیا کہ اس نے اب خلیفہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اور جو ماڈرن بیوروکریسی ہے ہمارے آج کی، یہ بھی ایک طرح کی بیسڈ ہے آن دی بارکمد ایگزامپل۔ یعنی یہ پہلی دفعہ تھا جب لوگوں کو یہ سمجھ آیا، جو عام لوگ تھے ان کو یہ سمجھ آیا کہ ہمیں بادشاہ یا خلیفہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم ایڈمنسٹریٹر بن جائیں، یعنی بیوروکریٹ بن جائیں، تو ہم ایمنس پاور، ایمنس طاقت، ایمنس پیسہ بنا سکتے ہیں۔ اور یہ ایگزامپل شاید آج تک چل رہی ہے، جو پولیٹیکل پاور آج کے زمانے میں ہوتی ہے، جس کو ہم ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر بھی ہم لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں، اور لوگ آتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، اس طرح خلیفہ آتے ہیں، خلیفہ چلے جاتے ہیں۔ مگر یہ جو بیوروکریسی ہوتی ہے، برمکیت کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بیوروکریسی خلیفہ کو، حکومت کو سروائیو کر جاتی ہے۔ وہ ایکچولی پرماننٹ اسٹیٹ ہوتی ہے ایک امپائر کی، ایک نیشن کے اندر،
اور اس ایگزامپل کے بعد شاید برمکیت کی کہانی کے بعد یہ جو ڈیپ سٹیٹ ہے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کا نام ہم آج بہت زیادہ لیتے ہیں، یہ ایکچولی بیوروکریسی نے ڈیولپ کرنا شروع کر دی آج کے زمانے کے اندر بھی۔ ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ جو لیڈر ہیں ملکوں کے، جو بڑے بڑے طاقتور لیڈر ہیں، جو مشہور لوگ ہیں، ان کے نام ہم سب کو پتہ ہے، وہ اچھے ہیں، وہ برے ہیں، مگر جو بیوروکریسی ہے وہ پرماننٹ ایگزامپل ہے طاقت کا، ڈیپ سٹیٹ کا، چاہے وہ امریکہ کے اندر ہو، چاہے ہمارے ساؤتھ ایشیا کے اندر ہو۔ اس ویڈیو کو بنانے کا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم تاریخ کے اندر بادشاہوں کی باتیں کرتے ہیں، ہم تاریخ کے اندر بڑی بڑی جنگیں، بڑی بڑی ایونٹس کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو تاریخ ہے اس فیملی کی، یہ اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ ان کے پاس کوئی لیجٹمیٹ کلیم نہیں تھا حکومت کا، مگر یہ پھر بھی اس زمانے میں، جس زمانے کو ہم فینٹیسائز کرتے ہیں، یعنی گولڈن ایج آف اسلام، اس کے اندر جو سب سے مضبوط، سب سے طاقتور لوگ تھے وہ یہ لوگ تھے۔ اور اگر آپ آج بھی میڈیا میں دیکھیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، اگر آپ آج بھی کوئی کتاب تلاش کرنے کی کوشش کریں تو بہت تھوڑا ہسٹوریکل لٹریچر لکھا گیا ہے اس فیملی کے اوپر۔ حالانکہ ہمارے حساب سے بادشاہ جو ہیں ان کا دور ختم ہو گیا، ہمارے حساب سے بڑے بڑے خلیفاؤں کا دور ختم ہو گیا، مگر بیوروکریسی جو ہے اس کا دور آج بھی چل رہا ہے۔ شاید قیامت تک بیوروکریسی کا دور چلتا رہے۔ اور یہ جو برمکی ہے، یہ شاید فاؤنڈنگ فادر ہیں آف دا ماڈرن بیوروکریسی، آف دا ماڈرن ڈیپ اسٹیٹ، آف دا ماڈرن اسٹیبلشمنٹ۔ بہت شکریہ۔